بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ 15واں رکوع۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی، نہ کوئی کسی کو دے کر کچھ چھڑا لیا جائے گا، اور نہ کافروں کے لیے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کو پہنچے گا۔ یعنی یہ بڑائی اور فضیلت ان کے زمانے کے لوگوں کو لوگوں پر دی گئی ہے، اور کافروں کے لیے کوئی سفارش نفع نہ دینا ثابت ہے، یعنی کافروں کو کوئی شفاعت اور سفارش نفع نہ دے گی۔ دوسری بات یہ بھی کہ اس میں یہود کے دعوے کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے، تو انہیں فرما کر مایوس کیا گیا ہے کہ جب تم توریت انجیل قرآن کریم سب کے منکر ہو تو منکروں کے لیے شفاعت قبول نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام توریت میں ابرام اور ابراہیم دونوں طرح سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین حواس میں مقام سوس پر ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل لے آئے، یہ نمرود کا ملک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد انبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کے فضل و شرف کے اعتراف میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کسی کو کلام نہیں، بلکہ آپ کی نسل سے ہونے میں سب کو فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ سب اسلام کے خصائص میں سے ہیں۔ چند باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے مناسک حج قطادہ جسے مناسک حج کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی جن کا بیان اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی اولاد کے بارے میں فرمایا جو ظالم اور کافر ہیں وہ امام کا منصب کبھی نہ پائیں گے۔ آپ کی اولاد میں سے وہ مسلمانوں کا پیشوا کبھی نہیں ہوگا، مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے جو آپ کے صاحبزادے تھے، بڑے صاحبزادے، اور قبیلہ قریش آپ کی نسل سے ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے گھر کو کفر و شرک سے پاک رکھو، میرے گھر کو کیا کہہ کر پکارو؟ خانہ کعبہ۔ میرے گھر کا طواف کرو، اعتکاف کا اہتمام کرو۔ بیت سے کعبہ معظمہ مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ بیت اللہ کو امن بنانے کے لیے حرم کعبہ میں قتل و غارت کو حرام قرار دے دیا گیا اور وہاں شکار ممنوع ہے۔ اگلی آیت میں یہ بھی بیان دیا گیا ہے کہ ایک بار سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ پتھر معظم ہے تو ہم اس کو مصلی کیوں نہ بنا لیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کی رخ نماز کیوں نہ ادا کریں۔ اسی دن عصر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری 3 باتیں میرے رب نے قبول فرما لیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی کیوں نہ بنا لیں، تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے عرض کیا ازواج المحترات کو پردے کا حکم فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات پردہ نازل فرما دی۔ تیسرے ازواج المحترات سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب اطاعت کریں۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے شہر کے لیے کہ اے میرے رب اس شہر کو ایمان والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب ارشاد دعا میں مومنین کو ہی خاص کیا جو باقضا ادب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شایان شان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ارشاد کی کہ رزق سب کو دیا جائے گا، خواہ مومن ہو یا خواہ کافر ہو، سب کو رزق دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اس کو بھی دوں گا، پھر عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے بیت اللہ کی جگہ پیدا فرمائی۔
اس جگہ صرف ایک سفید جھاگ پانی پر قائم تھا، پھر اس کے نیچے زمین بچھا دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے یاقوت کا بنا ہوا بیت المعمور اتارا۔ اس کے دروازے زمرد کے تھے، ایک دروازہ مشرقی تھا، ایک مغربی۔ اس کو بیت اللہ کے مقام پر رکھ دیا اور حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تمہارے لیے گھر اتارا ہے، اس کا تم ایسے ہی طواف کرو جیسے عرش کے گرد کرتے تھے۔ حجرہ اسود بھی اتارا۔ اس وقت یہ پتھر روشن تھا، رنگ اس کا سفید تھا اور بعد میں وہ کالا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھیں۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا اور پہلی تعمیر مٹ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی اور اس تعمیر میں پتھر اٹھا کر لانے کا شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ دونوں حضرات نے اس وقت دعا کی کہ یا رب، ہماری یہ خدمت و اطاعت قبول فرما، اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے حضور جھکنے والا بنائیں اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو، اور ہماری عبادت کے لیے قاعدے بتا دے، ہمیں ہماری عبادت کے لیے قاعدے بتا دے اور ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ عز و جل کے حکم سے عرفہ کے دن تمام مناسک حج بتائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب عرفات میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے تمام مناسک پہچان لیے؟ تو فرمایا، ہاں، اس دن سے اس کا نام عرفہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں یہ دعا حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ آپ نے کعبہ معظمہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دعا فرمائی کہ الہی اپنے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں سے ظاہر فرما اور یہ شرف بنی اسماعیل علیہ السلام کو عطا کر۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور انہی کی نسل سے ہوا، ان کی نسل میں حضور کے سوا اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ صدق اللہ